کچھ باتیں لفظ نہیں ہوتی، دل کی دراروں میں اتر جانے والی سانس ہوتی ہے، اور کچھ جملے وہ ہوتے ہیں جو سنے نہیں جاتے، دل خود تھام لیتا ہے۔ زندگی کے سفر میں کبھی یوں ہوتا ہے کہ انسان چلتا رہتا ہے، مگر ایک بات اچانک قدم روک دیتی ہے، جیسے دل کے اندر کوئی سوال آہستہ سے جاگ جائے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب دل چاہتا ہے کہ سچ نرمی سے سامنے آئے اور انسان پہلی بار اپنی ہی آواز کو سن لے۔ آؤ آج ایک ایسی بات سے شروع کریں جس کے سامنے ہر شور تھم جاتا ہے اور دل اپنی دھڑکن کا مطلب سمجھنے لگتا ہے۔ وہ لمحہ جب انسان پہلی بار اندر سے جانتا ہے کہ بدلاؤ کہاں سے آ رہا ہے، کیونکہ جب اللہ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ اس کی دنیا نہیں بدلتا، وہ اس کا دل بدل دیتا ہے۔ وہ دل جو کل تک بوجھ سے دبا ہوا تھا، جس کے اندر پریشانیاں شور مچاتی تھیں، جس میں لوگوں کی باتیں تیر کی طرح چبھتی تھیں، وہی دل اچانک خاموش ہونے لگتا ہے، ہلکا ہونے لگتا ہے، اور انسان خود حیران ہوتا ہے کہ میں وہیں ہوں، مگر میرے اندر یہ سکون کہاں سے آ گیا؟ یہ سکون اتفاق کا نہیں ہوتا، یہ وہ پہلی رحمت ہوتی ہے جو اللہ اپنے بندے کے دل میں اتارتا ہے۔ کچھ خواہشیں جن کے پیچھے وہ برسوں دوڑتا رہا، وہ اچانک بے ایمانی لگنے لگتی ہیں۔ کچھ رشتے جنہیں چھوڑنے کا تصور بھی نہیں تھا، وہ دھیرے دھیرے دل سے اترنے لگتے ہیں۔ کچھ راستے جنہیں وہ اپنے لیے سب سے بہتر سمجھتا تھا، وہ خود اس کی مٹھی سے پھسلنے لگتے ہیں۔ انسان گھبرا جاتا ہے، سوچتا ہے کہ آخر یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ میں بدل کیوں رہا ہوں؟ لوگ بدل کیوں رہے ہیں؟ راستے رک کیوں رہے ہیں؟ مگر وہ نہیں جانتا کہ اللہ دل میں بھلائی کی توفیق تبھی ڈالتا ہے جب وہ اس کے اندر سے رکاوٹیں دور کر دے۔ تم کبھی کھیت دیکھو، ہل چلائے بغیر فصل نہیں اگتی، زمین نرم کیے بغیر بیج نہیں جم سکتا۔ بالکل یہی اللہ بندے کے دل کے ساتھ کرتا ہے۔ پہلے اسے نرم کرتا ہے، صاف کرتا ہے، ہلکا کرتا ہے، پھر وہ دل میں خیر کی طرف چلنے کی توفیق ڈال دیتا ہے، اور اسی موقع پر وہ حدیث اپنی پوری حقیقت کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ دین کی سمجھ صرف کتابیں نہیں، یہ دل کی آنکھوں کا کھل جانا ہے، یہ اندر کا بدل جانا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب انسان غلط راستوں سے خود ہٹنے لگتا ہے اور صحیح راستے خود اسے کھینچنے لگتے ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ اس کے آس پاس کی دنیا بدلنے لگتی ہے۔ کچھ لوگ جن پر وہ ٹوٹ کر بھروسہ کرتا تھا، وہی لوگ دور ہو جاتے ہیں۔ ان کی باتیں جو پہلے دل میں آگ لگا دیتی تھیں، اب وہی باتیں کمزور محسوس ہوتی ہیں۔ وہی رشتے جو اس کی زندگی کا محاور تھے، وہی رشتے پیچھے رہنے لگتے ہیں، اور انسان حیران ہوتا ہے، کیا یہ سب کھو رہا ہوں یا کسی اور چیز کے لیے جگہ بن رہی ہے؟ حقیقت یہی ہوتی ہے کہ اللہ پہلے بوجھ ہٹاتا ہے، پھر نعمتیں دیتا ہے۔ بھلائی آنے سے پہلے صفائی ضروری ہے، اور اللہ دل کی صفائی بھی کرتا ہے، اور زندگی کی صفائی بھی۔ وہ لوگوں کو دور کرتا ہے جو آگے چل کر اس کے راستے میں رکاوٹ بنتے۔ وہ خواہشیں ختم کر دیتا ہے جو اس کے لیے نقصان کا سبب بنتی۔ وہ دروازے بند کر دیتا ہے جو اس بندے کو غلط سمت لے جاتے۔ کبھی کبھی وہ دروازہ بند ہوتا ہے جس کے لیے انسان نے ساری دعائیں مانگی ہوتی ہیں، لیکن وہ بند ہونا اللہ کی سب سے بڑی بھلائی ہوتی ہے۔ اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب انسان تنہا ہونے لگتا ہے۔ ایسی تنہائی جو پہلے اسے توڑتی تھی، اب وہی تنہائی اسے بنانا شروع کر دیتی ہے۔ وہ اللہ سے باتیں کرتا ہے، آنسو آنکھوں میں نہیں، سجدے میں بہتے ہیں۔ وہ چیزیں جو پہلے اسے خوف دلاتی تھیں، اب وہی چیزیں اسے مضبوط بناتی ہیں۔ وہ سمجھنے لگتا ہے کہ میں اکیلا نہیں، مجھے سننے والا کوئی ہے جو مجھے مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ یہاں انسان کے اندر ایک انقلاب اٹھتا ہے، اس کی سوچ بدلنے لگتی ہے۔ وہ نقصان میں حکمت دیکھنے لگتی ہے، تاخیر میں مصلحت، آزمائش میں دروازہ، اور بے سکونی میں اللہ کی چاہت۔ یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ اس کے دل کو اپنی طرف متوجہ کر دیتا ہے۔ پھر اللہ آہستہ آہستہ زندگی کے وہ راستے کھولنے لگتا ہے جو انسان نے کبھی سوچے بھی نہیں تھے۔ وہی عادتیں جو اسے بند کر کے رکھتی تھیں، وہی عادتیں اب خود ٹوٹنے لگتی ہیں۔ وہی دعائیں جو کبھی دیواروں سے ٹکراتی تھیں، اب دل کے اندر قبولیت کی خوشبو دینے لگتی ہے۔ وہی چیزیں جن کے لیے وہ روتا تھا، انہیں چھوڑنے کی طاقت ملنے لگتی ہے، اور وہی مقام جس تک پہنچنا ناممکن لگتا تھا، اب وہی مقام قریب آنے لگتا ہے۔
انسان پہلی بار سمجھتا ہے کہ بھلائی کا مطلب ہمیشہ یہ نہیں کہ تمہیں وہ چیز مل جائے جو تم نے مانگی ہے۔ بھلائی کا مطلب یہ بھی ہے کہ تم وہ بن جاؤ جو اللہ چاہتا ہے کہ تم بنو۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں بھلائی حقیقت بننے لگتی ہے، اور اللہ بندے کے لیے وہ راستے آسان کرنا شروع کر دیتا ہے جن کی حکمت وہ پہلے سے مقرر کر چکا ہوتا ہے۔ جب اللہ راستے بدلتا ہے تو وہ اچانک بڑے بڑے معجزے نہیں دکھاتا، وہ چھوٹی چھوٹی تبدیلیوں سے آغاز کرتا ہے۔ وہ انسان کے قدموں سے غلط سمت خود ہٹا دیتا ہے، وہ اس کی سوچ کو ایک نئی روشنی دیتا ہے، وہ اس کی ترجیحات بدل دیتا ہے، وہ اس کے دل میں وہ سمجھ اتار دیتا ہے جو کبھی کتابوں سے نہیں آتی تھی۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کے اندر پہلی بار یقین پیدا ہوتا ہے کہ شاید جو کچھ ہوا وہ میرے خلاف نہیں تھا بلکہ میرے حق میں تھا۔ وہ نقصان جو دکھ دیتا تھا اب اسے حفاظت کی طرح محسوس ہونے لگتا ہے۔ وہ رشتے جن کا ٹوٹ جانا بوجھ بنتا تھا اب وہی ٹوٹنا اسے سکون دینے لگتا ہے۔ اللہ راستے اس طرح نہیں بدلتا کہ گویا وہ بعد میں فیصلہ کر رہا ہو، وہ تو بندے کے لیے وہی حکمت ظاہر کرتا ہے جو پہلے ہی اس کے علم میں مقرر ہوتی ہے۔ وہ پہلے دل تیار کرتا ہے، سوچ تیار کرتا ہے، برداشت تیار کرتا ہے، اور جب بندہ اس کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو اللہ اس کے لیے وہ بھلائی ظاہر کر دیتا ہے جو اس نے اس کے حق میں پہلے ہی لکھ رکھی ہوتی ہے۔ کبھی وہ ایسا راستہ کھول دیتا ہے جس کے بارے میں بندے نے سوچا بھی نہیں ہوتا، کبھی وہ ایسی ملاقات، ایسا موقع، ایسا قدم دیتا ہے جو اس کی پوری زندگی کو ایک نئی طرف دھکیل دیتا ہے۔ انسان حیران ہوتا ہے کہ یہ سب کیسے ہو رہا ہے، مگر اس حیرت کے پیچھے دراصل اللہ کی رحمت چھپی ہوتی ہے۔ وہ بندے کو اس مقام تک لا رہا ہوتا ہے جہاں وہ نہ صرف بھلائی کو قبول کرے بلکہ اسے سنبھال بھی سکے۔ اسی دوران اللہ انسان کے دل میں ایسی سوچ پیدا کر دیتا ہے جس سے وہ دنیا کے بوجھ سے آزاد ہونے لگتا ہے۔ اسے پہلی بار احساس ہوتا ہے کہ اصل سکون کسی چیز کے مل جانے میں نہیں بلکہ اللہ کے قریب ہونے میں ہے۔ پھر وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ نہیں کرتا، بے فائدہ بحثوں میں نہیں پڑتا، دوسروں کی رائے سے نہیں ڈرتا، جلدی شکست نہیں کھاتا، کیونکہ اس کے دل میں وہ یقین بیٹھ چکا ہوتا ہے جسے کوئی توڑ نہیں سکتا۔ وہ سمجھ جاتا ہے کہ جو میں نے کھویا وہ میرا نہ تھا، اور جو میرا ہے وہ مجھ سے کبھی نہیں چھوٹے گا۔ اللہ جب بھلائی دیتا ہے تو وہ محض دنیاوی فائدے کی شکل میں نہیں آتی۔ بھلائی کی سب سے پہلی نشانی دل کا مضبوط ہو جانا ہے، وہ طاقت جو انسان کو ہر طوفان میں قائم رکھے، وہ برداشت جو ہر دکھ کو سہ کر بھی اللہ سے ناراض نہ ہونے دے، وہ یقین جو ہر بند دروازے کو دیکھ کر کہے یہ بند ہوا ہے تو ضرور کوئی بہتر دروازہ کھلے گا۔ یہی وہ ایمان ہے جو بھلائی کی بنیاد بن جاتا ہے۔ پھر اللہ انسان کو نئی چیزیں دکھانا شروع کر دیتا ہے۔ وہ موقع جو اس کی نظروں سے چھپے ہوئے تھے اب سامنے آنے لگتے ہیں، وہ لوگ جو دور تھے قریب آنے لگتے ہیں۔ کبھی وہ ایسا راستہ کھول دیتا ہے جس کے بارے میں بندے نے سوچا بھی نہیں ہوتا، کبھی وہ ایسی ملاقات، ایسا موقع، ایسا قدم دیتا ہے جو اس کی پوری زندگی کو ایک نئی طرف دھکیل دیتا ہے۔ انسان حیران ہوتا ہے کہ یہ سب کیسے ہو رہا ہے، مگر اس حیرت کے پیچھے دراصل اللہ کی رحمت چھپی ہوتی ہے۔ وہ بندے کو اس مقام تک لا رہا ہوتا ہے جہاں وہ نہ صرف بھلائی کو قبول کرے بلکہ اسے سنبھال بھی سکے۔ اسی دوران اللہ انسان کے دل میں ایسی سوچ پیدا کر دیتا ہے جس سے وہ دنیا کے بوجھ سے آزاد ہونے لگتا ہے۔ اسے پہلی بار احساس ہوتا ہے کہ اصل سکون کسی چیز کے مل جانے میں نہیں بلکہ اللہ کے قریب ہونے میں ہے۔ پھر وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ نہیں کرتا، بے فائدہ بحثوں میں نہیں پڑتا، دوسروں کی رائے سے نہیں ڈرتا، جلدی شکست نہیں کھاتا، کیونکہ اس کے دل میں وہ یقین بیٹھ چکا ہوتا ہے جسے کوئی توڑ نہیں سکتا۔ وہ سمجھ جاتا ہے کہ جو میں نے کھویا وہ میرا نہ تھا، اور جو میرا ہے وہ مجھ سے کبھی نہیں چھوٹے گا۔ اللہ جب بھلائی دیتا ہے تو وہ محض دنیاوی فائدے کی شکل میں نہیں آتی۔ بھلائی کی سب سے پہلی نشانی دل کا مضبوط ہو جانا ہے، وہ طاقت جو انسان کو ہر طوفان میں قائم رکھے، وہ برداشت جو ہر دکھ کو سہ کر بھی اللہ سے ناراض نہ ہونے دے، وہ یقین جو ہر بند دروازے کو دیکھ کر کہے یہ بند ہوا ہے تو ضرور کوئی بہتر دروازہ کھلے گا۔ یہی وہ ایمان ہے جو بھلائی کی بنیاد بن جاتا ہے۔ پھر اللہ انسان کو نئی چیزیں دکھانا شروع کر دیتا ہے۔ وہ موقع جو اس کی نظروں سے چھپے ہوئے تھے اب سامنے آنے لگتے ہیں، وہ لوگ جو دور تھے قریب آنے لگتے ہیں۔